نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا ماہ مقدس اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی نوازشیں رفتہ رفتہ گزرتی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے سمندر کا پانی، نہر کا پانی، ندی کا پانی اپنی جانب رواں دوا ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ آج قریباً 18واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے 18 رحمتوں کے دن، مغفرت کے دن گزر چکے ہیں۔ اب یہ 12 دن باقی ہے، اور یہ جو 12 دن رہ گئے ہیں ان کے بعد ایک عشرہ آنے والا ہے، 2 دن کے بعد ایک عشرہ آنے والا ہے، جس کو بولتے ہیں عشرہ اخیرہ، آخری عشرہ۔ وہ بڑی اہمیت اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ آخری عشرے میں ایک تو اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ یہ سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ اور ایک آخری عشرے میں ایک رات ہوتی ہے شب قدر، جس کو کہا گیا ہے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ وہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اب تک کا جو رمضان المبارک غفلت میں گزار دیا ہے اس سے توبہ کریں، اور جو یہ آخری عشرہ رہ گیا ہے ہم اس میں عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر، ان 12 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ اگر انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بتائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا عطا کر دیا، پھر اسی کے اندر ایک رات شب قدر کیسے عطا کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، اپنے بندوں پر رحم کروں، مغفرت فرما دوں، تو بہانے تلاش کرتا ہے۔ ایک رات، صرف ایک رات کا ایک رات عبادت کر لے، کتنی بڑی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے وہ رات کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں شروع کے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ کیوں کیا؟ شب قدر کی تلاش میں، نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تب بھی نہیں ملی۔ جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، مسجد کے اندر جہاں پر اعتکاف کیا ہوا تھا وہاں سے باہر آئے، اور آ کر کے صحابہ سے یہ عرض کیا کہ جب تک مجھ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، شب قدر کس وقت ہے، تو میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہے۔ اس لیے جو شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرنا چاہے وہ شخص، وہ حضرات میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ علیہ السلام بعض چیزیں ایسی تھیں
کہ کبھی تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کبھی اس کو کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو اعتکاف کی سنت ہے، آخری عمر میں مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آ گئے، ہجرت کے بعد کبھی بھی اس عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک سال ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے، سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے، تو پھر کیا ہوا، اگلے سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام اعتکاف فرما رہے تھے تو زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت چاہیے اعتکاف کرنے کی، آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو انہوں نے اپنا خیمہ لگوا لیا، اپنے جو ہے کمرے کے سامنے اپنا خیمہ لگوا لیا۔ حفصہ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا خیمہ لگا لیا۔ پھر دوسری جو ہے زوجہ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اپنا خیمہ مسجد میں لگوا لیا۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جب اپنے خیمے کی طرف چلے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر میرے علاوہ 3 خیمے اور لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تین خیمے کس کے؟ فرمایا کہ آپ کی زوجہ کے ہیں، 3 کے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ اس سے نیکی چاہتی ہے؟ کیا یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارا نیکی کا کام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نیکی نہیں ہے، چنانچہ ان خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ ان 3 خیموں کو ہٹا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے بھی اس سال جو ہے رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا۔ پھر شوال المکرم، جو رمضان کے بعد کا جو فوراً کا مہینہ ہے شوال کا، اس کے آخری 10 دنوں میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ یہ اتنی بڑی جو ہے سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اور پھر جو ہے اعتکاف کرنے کے فضائل بھی بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اعتکاف کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر پڑ جاتا ہے کہ اللہ اب جو ہے میں تبھی تیرے در سے جاؤں گا جب تو مجھ کو معاف کر دے گا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ من اعتکف احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایمان اور جو ہے اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں بھی کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی اس سے بھی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کیا فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے، یہ دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والے کے لیے صاف رکھو گے۔ اور ایک اور جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو ہے جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم جو ہے مباشرت نہ کرو۔ اس سے بھی جو ہے قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے کہ اعتکاف بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر جو ہے اعتکاف جو ہے جب انسان اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو انسان کو اعتکاف کے اندر وہ ثواب بھی ملتا ہے جو اسے اعتکاف کے باہر نہیں ملتا۔ مثلا ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اب اگر جو ہے کوئی جنازہ ہے لیکن جو ہے اگر وہ اعتکاف والا جنازے مسجد سے باہر ہوتا ہے، اعتکاف میں نہ ہوتا تو اس جنازے میں شرکت نہ کرتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنازے میں شرکت ہونے کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے، اس کی وہ عیادت نہ کرتا لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کو اس مریض کی عیادت کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی مسجد میں، ہر محلے میں اپنی مسجد میں اعتکاف ضرور کریں، کم از کم ایک جو ہے مسجد میں ایک بندے کو ضرور بیٹھا اعتکاف کرنے کے لیے۔ اعتکاف سنت جو ہے 10 دن کا ہوتا ہے۔ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے بٹھا دے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد میں اس نے اعتکاف شروع کیا تو اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ نفلی اعتکاف مانا جائے گا۔ اس لیے جو ہے جو حضرات اعتکاف کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا جن مسجدوں میں اعتکاف بٹھانے کا ارادہ ہے، لوگ کسی کو بٹھانے کا ارادہ ہے تو 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا انتظام کرا دے۔ اور جو ہے کچھ اعتکاف کے مسائل بھی اہم مسائل ہیں، اس میں جو ہے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے مسائل کے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور پھر کیا کرتے ہیں
کہ ہم جو ہے اپنی طرف سے مسئلے بتانے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، خود بخود مفتی بننے لگتے ہیں۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں لب کشائی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے دین کے اندر رد و بدل کرنا ہے، دین کے اندر رد و بدل کرنا ہے۔ اور جو شخص دین کے اندر رد و بدل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کسی مسئلے کا نہیں پتہ، نہیں معلوم ہے تو اس میں ضد بندی نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ کرے کہ نہیں میں ہی بڑا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، اگر میں نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اگر مسئلہ معلوم نہیں تو معلوم کر لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر اگر انسان اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا ہے تو اس کا جو ہے بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نکل جانا، بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نکل جانا اس کے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اب عذر کیا ہے؟ عذر کی کچھ چیزیں، ایک تو عذر یہ ہے کہ انسان کو پاخانہ پیشاب لگا ہوا ہے، اس کے لیے جانا ہے، یا وضو کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اعتکاف کے اندر انسان جو ہے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہماری وضو ہے اور نماز کا وقت ہے، پھر دوبارہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ یہ بلا ضرورت ہے۔ جب ہماری وضو ہے تو اس کے لیے ہم باہر کیوں جائیں مسجد سے؟ اسی طریقے سے اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہے، یا اسی طریقے سے یہاں تک کہ اگر جمعہ کا غسل ہے، سنت غسل ہے، اگر اس کے لیے بھی نکلتے ہیں تو وہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو عادت ہے اور ہر روز غسل کرتے ہیں، ہر روز جو ہے غسل کرتے ہیں، یہ بھی اعتکاف کو توڑ دینے والا ہے۔ اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک حیلہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو غسل کرنا ہی ہے اور اس پر غسل جنابت یا غسل فرض نہیں ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پاخانہ پیشاب کے لیے جائے تو اس کے ساتھ میں اتنی دیر میں غسل کر لے جتنی دیر میں وہ وضو کر سکتا ہے۔ اتنی دیر میں اگر غسل کر لے تو جو ہے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے کوئی شخص مسجد سے باہر گیا اور وضو کرنے کے لیے گیا لیکن اس نے تھوڑا وقت بھی کہیں باتوں میں لگا دیا تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جس مسجد میں ہم نے اعتکاف کیا ہوا ہے اس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، ہم جمعے کے لیے جا رہے ہیں تو جمعے کے لیے اتنی دیر پہلے جانا چاہیے کہ ہم جا کر کے 4 سنتیں پڑھ لیں، اور 4 سنتیں پڑھنے کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو جمعے کے بعد کی سنتیں ہیں بہتر یہی ہے کہ اپنی مسجد میں آ کر ادا کریں۔ اور اگر جو ہے جس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہے اگر اس میں بھی ادا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، اس کو بال بنوانے کی ضرورت ہے، حجامت کی وغیرہ کی ضرورت ہے، سر کے بال بڑے ہو گئے ہیں، یا داڑھی کی جو ہے خوبصورتی کے لیے جس طریقے سے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں یا نیچے سے، یا پھر داڑھی ایک مشت سے زیادہ لمبی ہے، اس کو برابر کرنے کے لیے اگر جو ہے حجامت کروانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر نائی بال بنانے والا اگر بغیر اجرت کے بال بنائے تو مسجد کے اندر آ کر بنا سکتا ہے، اور اگر وہ اجرت لے، بال بنانے کے پیسے لے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا اس حالت میں مسجد کے اندر بال بنوائے کہ معتکف تو مسجد کے اندر ہو اور جو ہے بال بنانے والا مسجد سے باہر ہو، اور جو ہے جو بال بننے ہیں، جو بال گرنے ہیں، ان کا بھی ایسا انتظام کیا جائے کہ جو ہے مسجد میں بال نہ گرنے پائے۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اعتکاف کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اگر جو ہے کسی کا اعتکاف ٹوٹ بھی جائے کسی وجہ سے، مثلاً اعتکاف توڑنا کب جائز ہے؟ مثلاً کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسا ہے وہ گھر کا بڑا ہے، اس کے گھر میں اس کی ماں ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے ہیں، وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس کو جانا پڑ جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت ہے اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ حائضہ ہو گئی، اس کو ماہواری آ گئی، اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کو توڑنے کے بعد میں اس کا قضا کرنا، اس کی قضا کرنے کی صورت کیا ہے؟ اس کی قضا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگر ہمارا اعتکاف ٹوٹا ہے صبح صادق سے لے کر، یعنی جس وقت سحری ختم ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک کسی وقت میں اگر ہمارا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، اس کی قضا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم جو ہے اسی طریقے سے صبح صادق سے بیٹھ جائے اور شام تک، غروب تک ہم جو ہے کیا کر لیں؟ اعتکاف کر لیں۔ اور اعتکاف کے لیے کیا ہے؟ روزہ شرط ہے، روزہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہٰذا اگر رمضان المبارک میں
ہم جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور کسی طریقے سے ہمارا جان کر یا بھول کر یا کسی اور طریقے سے بیماری کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارا کیا ہے اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ اعتکاف کے لیے کیا ہے شرط ہے۔ تو اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے دن کے اندر، یعنی صبح سحری کے وقت سے لے کر کے غروب کے وقت تک اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کے قضا کرنے کی صورت یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے انسان سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے جب مسجد میں جائے تبھی سے اعتکاف کی نیت کر لے اور صبح کو سحری کھائے، روزہ رکھے اور جو ہے غروب آفتاب تک روزہ افطار کرنے تک اس کے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا اعتکاف جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے سحری کے وقت تک ٹوٹا ہے، اس کی صورت قضا کرنے کی یہ ہے کہ وہ 2 دن، 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے گا، یعنی جس وقت کا ٹوٹا ہے تو وہ غروب آفتاب سے پہلے جس طریقے سے بتلایا ہے کہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کرنے والے مسجد کے اندر حاضر ہو جائے تو اس وقت بیٹھ جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھے، پوری رات کا اعتکاف کرنا ہے اور اگلے دن سورج غروب ہونے تک کا اعتکاف کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس کا ثواب ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ 1 دن کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ للمعتکف حجۃ، کہ معتکف کے لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے ہر دن جو ہے 1 حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اس کے لیے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں بنا دی جاتی ہے۔ اور خندقیں کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مما بین الخافقین، لفظ آیا حدیث میں مما بین الخافقین، کہ جتنا جو ہے زمین سے لے کر کے آسمان تک کا سفر ہے اتنی بڑی خندق ہوتی ہے، یعنی کہ یہ مان لیجئے کہ اس کا جہنم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر جو نفلی اعتکاف ہے یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم نیت کر لیں